السلام علیکم پیارے دوستو۔ بادشاہ کا مزاج اچھا تھا۔ وہ نوجوان وزیر کی طرف متوجہ ہوا اور مسکراتے ہوئے پوچھا، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وزیر شرمندہ ہوا، اس نے اپنا چہرہ نیچے کر لیا۔ بادشاہ نے ہنستے ہوئے کہا، فکر نہ کرو، مجھے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤ۔ وزیر نے گھٹنے ٹیک کر عاجزی سے کہا، اے بادشاہ، آپ دنیا کی سب سے خوبصورت سلطنت کے مالک ہیں۔ میں جب بھی اس بادشاہی کو دیکھتا ہوں، میرے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، اگر اس کا 10واں حصہ میرا ہوتا تو میں دنیا کا خوش قسمت ترین شخص ہوتا۔ وزیر خاموش رہا۔ بادشاہ نے ہنستے ہوئے کہا، اگر میں تمہیں اپنی آدھی سلطنت دے دوں؟ وزیر نے گھبرا کر دیکھا اور عاجزی سے کہا، اے بادشاہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اتنا خوش قسمت کیسے ہو سکتا ہوں؟ بادشاہ نے فوراً سیکرٹری کو بلایا اور اسے 2 حکم لکھنے کا حکم دیا۔ بادشاہ نے پہلے حکم دیا کہ اس کی آدھی سلطنت نوجوان وزیر کے حوالے کر دی جائے۔ دوسرے حکم میں بادشاہ نے وزیر کا سر قلم کرنے کا حکم دیا۔ وزیر دونوں حکم پر حیران رہ گئے۔ بادشاہ نے حکم پر مہر لگائی اور وزیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے پاس 30 دن ہیں، آپ کو ان 30 دنوں میں صرف 3 سوالوں کے جواب تلاش کرنے ہیں۔ اگر تم کامیاب ہو گئے تو میرا دوسرا حکم منسوخ ہو جائے گا اور تمہیں آدھی سلطنت مل جائے گی، اور اگر آپ ناکام ہو گئے تو پہلا حکم منسوخ کر دیا جائے گا اور دوسرے حکم کے مطابق آپ کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ وزیر کی حیرت پریشانی میں بدل گئی۔ بادشاہ نے پھر کہا، میرے 3 سوال لکھ دو۔ وزیر لکھنے لگا۔ بادشاہ نے کہا، انسانی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ اس نے توقف کیا اور کہا، دوسرا سوال یہ ہے کہ انسانی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ اس نے توقف کیا اور پھر کہا، تیسرا سوال انسانی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ بادشاہ نے پھر گھنٹی ماری اور بلند آواز سے کہا، اب تمہارا وقت شروع ہو رہا ہے۔ وزیر نے دونوں احکامات اٹھائے اور عدالت سے بھاگا۔ انہوں نے آج شام ملک بھر سے دانشوروں، ادیبوں، مفکروں اور ذہین لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے سوال رکھا، لیکن وہ کوئی رائے قائم نہ کر سکے۔ وزیر نے اگلے دن دانشوروں کی تعداد بڑھا دی، لیکن نتیجہ وہی نکلا۔ وہ آنے والے دنوں میں لوگوں کی تعداد میں اضافہ کرتا رہا، لیکن اسے کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا، جب تک کہ وہ مایوسی کے عالم میں دارالحکومت سے باہر نہ چلا گیا۔ اس نے پورے ملک میں سوال اٹھایا، لیکن تسلی بخش جواب نہ مل سکا۔ وہ شہر سے شہر اور گاؤں گاؤں پھرتا رہا۔ شاہی لباس پھٹا ہوا تھا، پگڑی ڈھیلی کر کے گلے میں لٹکا دی گئی تھی، اس کے جوتے پھٹے ہوئے تھے اور اس کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ یہاں تک کہ بیٹنگ کا آخری دن آ گیا، اسے اگلے روز عدالت میں پیش ہونا تھا۔ وزیر کو یقین تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ کل اس کی گردن کاٹ دی جائے گی اور اس کی لاش شہر کے مرکزی پل پر لٹکا دی جائے گی۔ وہ مایوسی کے عالم میں دارالحکومت کی کچی آبادیوں میں پہنچا۔ آبادی کے سرے پر بھکاریوں کی جھونپڑی تھی۔ وہ گر کر اس جھونپڑی تک پہنچ گیا۔ فقیر پانی میں ڈبو کر سوکھی روٹی کھا رہا تھا۔ اسی وقت دودھ کا پیالہ تھا اور بھکاری کا کتا دودھ پی رہا تھا۔ بھکاری نے وزیر کی حالت دیکھی، ہنسے اور بولے، جناب، آپ صحیح جگہ پر ہیں، میرے پاس آپ کے 3 سوالوں کے جواب ہے۔ وزیر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، تم نے کیسا اندازہ لگایا کہ میں کون ہوں اور میرا مسئلہ کیا ہے؟ بھکاری نے سوکھی روٹی کے ٹکڑے پلیٹ میں رکھے، مسکرایا، اپنا بوری اٹھا کر وزیر سے کہا، ادھر دیکھو، سمجھ جاؤ گے۔ وزیر نے نیچے دیکھا۔ بوری کے نیچے ایک شاہی چادر تھی۔ یہ وہ لباس تھا جو بادشاہ اپنے قریبی وزراء کو تحفے میں دیتا تھا۔ فقیر نے کہا، عالیہ، میں اس سلطنت کا وزیر بھی تھا۔ ایک دفعہ میں نے بھی آپ کی طرح بادشاہ پر شرط لگانے کی غلطی کی تھی، لیکن اب نتیجہ آپ خود دیکھ لیں۔ فقیر نے سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور اسے کھانے کے لیے دوبارہ پانی میں ڈبو دیا۔ وزیر نے افسردگی سے پوچھا، کیا آپ کو بھی جواب نہیں ملا؟ فقیر نے ہنس کر جواب دیا، میرا معاملہ آپ سے مختلف تھا۔ مجھے جواب مل گیا تھا۔ میں نے بادشاہ کو جواب سنایا، میں نے آدھی سلطنت کا حکم پاڑ دیا،
بادشاہ کو سلام کیا اور آ کر اس جھونپڑی میں بیٹھ گیا۔ میں اور میرا کتا دونوں مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ وزیر کو حیرت ہوئی، لیکن یہ سابق وزیر کی حماقت کا تجزیہ کرنے کا وقت نہیں تھا، اس کا جواب تلاش کرنے کا وقت تھا۔ تو وزیر اینکر پرسن بننے کی بجائے بگوڑا ہو گیا اور بھکاری سے پوچھا، کیا تم میرے سوالوں کے جواب دے سکتے ہو؟ فقیر نے ہاں میں سر ہلایا اور جواب دیا، میں پہلے 2 سوالوں کے جواب مفت دوں گا، لیکن تیسرے جواب کے لیے آپ کو پیسے ادا کرنے ہوں گے۔ وزیر کے پاس شرط قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، اس نے فوراً اثبات میں سر ہلایا۔ فقیر نے کہا، دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے، کوئی شخص کوئی بھی ہو وہ اس سچائی سے بچ نہیں سکتا۔ اس نے توقف کیا اور کہا، انسانی زندگی کا سب سے بڑا فریب زندگی ہے، ہم میں سے ہر ایک ابدی زندگی کے فریب میں ہے۔ بھکاری کے دونوں جواب ناقابل تردید تھے۔ وزیر عقیدت مند ہو گئے۔ اب اس نے تیسرے جواب کے لیے بھکاری سے شرط مانگی۔ فقیر نے ہنستے ہوئے کتے کے سامنے سے دودھ کا پیالہ اٹھایا اور وزیر کو دیا اور کہا، میں تیسرے سوال کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک تم یہ دودھ نہ پیو۔ وزیر کے ماتھے پہ پسینہ ٹپک پڑا۔ اس نے بیزاری سے پیالہ زمین پر رکھ دیا اور وہ کسی قیمت پر کتے کا بچا ہوا دودھ نہیں پینا چاہتا تھا۔ بھکاری نے کندھے اچکا کر کہا، ٹھیک ہے، اب تمہارے پاس 2 رستے ہیں، تم انکار کر دو اور شاہی جلاد کل تمہارا سر اتار دے گا، یا تم یہ آدھا پیالہ دودھ پیو گے اور تمہاری جان بچ جائے گی اور تم آدھی سلطنت کے مالک بھی بن جاؤ گے، لیکن فیصلہ بہرحال آپ پر ہے۔ وزیر مخمسے میں تھا، ایک طرف اس کی جان اور آدھی سلطنت تھی اور دوسری طرف کتے کا بچا ہوا دودھ تھا۔ وہ اس وقت تک سوچتا رہا جب تک جان و مال جیت نہ گیا اور عزت نفس ختم ہو گئی۔ وزیر نے پیالہ اٹھایا اور ایک گھونٹ میں دودھ پیا۔ فقیر نے ہنس کر کہا، بیٹا، انسان کی سب سے بڑی کمزوری خواہش ہے جو اسے کتے کا بچا ہوا دودھ بھی پینے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ وہ سچ ہے جس نے مجھے بادشاہی کا حکم پاڑ کر اس جھونپڑی میں بٹھا دیا۔ میں جانتا تھا کہ میں جتنا زیادہ زندگی سے دھوکہ کھاتا رہا اور موت کو جتنا بھولتا گیا، اتنا ہی خواہشات کی دلدل میں دھنستا چلا جاؤں گا، اور مجھے ہر روز اس دلدل میں سانس لینے کے لیے خواہشات کا غلیظ دودھ پینا پڑے گا۔ تو میرا مشورہ ہے، زندگی کی یہ 3 حقیقتیں جان لیں، آپ کی زندگی اچھی گزرے گی۔ وزیر نے شرمندگی اور خود غرضی کا تحفہ لیا اور فقیر کی جھونپڑی سے نکل کر محل کی طرف چل دیا۔ جو وہ محل کے قریب پہنچ رہا تھا، اس کی شرمندگی بڑھتی جا رہی تھی، اس کے اندر ذلت کا احساس بڑھتا جا رہا تھا، اور وہ اس احساس کے ساتھ محل کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اس کے سینے میں خوفناک درد پیدا ہوا، وہ گھوڑے سے گرا، ایک لمبی ہچکی لی اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ ہمیں کسی نہ کسی دن کسی ٹھنڈی جگہ پر بیٹھ کر زندگی کے ان بنیادی سوالوں پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہم لوگ کہیں زندگی کے دھوکے میں آ کر غرض کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہے، ہم لوگ کہیں موت کو فراموش تو نہیں کر بیٹھے، ہم کہیں اس کہانی کے وزیر تو نہیں بن گئے۔ مجھے یقین ہے ہم لوگوں نے جس دن یہ سوچ لیا، اس دن ہم غرض کی ان غلیظ پیالوں سے بالاتر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔ اسی طرح مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔